امریکہ کی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت 19% ٹیرف عائد کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی مصنوعات پر 19% جوابی ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس طرح جنوب ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پر 30 اور سوئٹزرلینڈ پر 39%، ترکیہ پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا، جبکہ مشرق وسطی میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ پالیسیوں پر اختلاف کے سبب امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 35% کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق جن ملکوں پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، ان میں برطانیہ، برازیل، فاکلینڈ آئیلینڈز شامل ہیں۔ حکومت نے 9 مئی کیسز کے فیصلوں کو قانون اور نظام انصاف کی جیت قرار دے دیا۔ جمعرات کو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مختلف مقدمات میں فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 196 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز اور زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ جنید افضل شاہی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو تمام افراد کی دی گئی سزاؤں میں سب سے کم ہے۔ حکومت کی جانب سے 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں کو قانون اور نظام انصاف کی جیت قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور دفاعی اداروں کے دفاتر پر حملے کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد میں دفاعی اداروں کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو دفاعی تنصیبات کی طرف گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اس سب کے ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں، جو اس وقت جیل میں ہیں۔ دشمن نے جب بھی حملہ آور ہونے کا خواب دیکھا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے تو وہ کیا جو دشمن بھی نہ کر سکتا۔ آئندہ کوئی بھی 9 مئی جیسی گھناؤنی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لاہور میں چینی کی قیمت کنٹرول سے باہر، گلی محلے کی دکانوں سے چینی غائب۔ مارکیٹ ذرائع کا بتانا ہے کہ شہر کے گلی محلوں کی دکانوں پر آج بھی چینی دستیاب نہیں۔ عام مارکیٹ میں چینی آج بھی 200 روپے فی کلو بک رہی ہے، جبکہ چینی کی قلت کے باعث شکر کی قیمت میں 20 روپے کلو اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر کے چند بڑے دکاندار ضلع انتظامیہ کے دباؤ پر چینی 173 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں۔ شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق دکانوں پر چینی ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شکر کی قیمت 200 سے بڑھا کر 220 روپے کلو ہو گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق شوگر ملوں نے چینی کے اسٹاک روک رکھے ہیں، جس وجہ سے 1500 میٹرک ٹن کے بجائے صرف 24 ٹن چینی منڈی میں آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ترقیاتی منصوبے سے پہلے شہریوں کے لیے متبادل راستے کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ اور اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ڈی جی واسا سے مکالمہ کیا کہ آپ نے لاہور کا حال دیکھا ہے، ترقیاتی کاموں میں تاخیر کی وجہ سے شہری متاثر ہو رہے ہیں، جن کے کام متاثر ہو رہی ہیں ان کا معاوضہ کون دے گا؟ ڈی جی واسا نے عدالت کو بتایا کہ یہ سارے منصوبے عوام کی فلاح کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے ڈرینز کے کام کرنے ہیں، لیکن لوگوں کو متبادل راستہ بھی تو دینا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سڑک اکھاڑ دیں اور پھر بھول جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کم از کم لوگوں کو کاروبار اور گھروں کو جانے کا راستہ تو دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کریں جن کا جینا محال ہو گیا ہے؟ ایک علاقے میں گیس اور پانی کی پائپ لائن توڑ دی گئی۔ اس بات کو یقینی بنائیں جب تک متبادل انتظامات نہیں ہوتے کام شروع نہیں کریں۔ عدالت نے ڈی جی واسا کو ہدایت کی کہ سڑک اکھاڑنے سے پہلے ٹریفک کے متبادل راستے کا بندوبست کریں، ٹھیکیداروں کو ان اقدامات کا پابند بنائیں۔ آپ آئندہ کے پروجیکٹس پر ان تمام معاملات کو مد نظر رکھیں۔ کراچی میں آج بھی سرمئی بادلوں کا راج، بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی دن بھر معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تیز سمندری ہواؤں کے ساتھ ہلکی بوندا باندی اور بارش کی بھی توقع ہے۔ شہر میں صبح کے وقت درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہے، جبکہ ہوائیں 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ دوسری جانب سندھ کے متعدد اضلاع تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹھٹھہ، سجاول وار، بردین میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گڈو بیراج میں درمیانے درجے اور سکھر بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ کوٹری بیراج پر بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ پہلا T20 ویسٹ انڈیز کو پاکستان کے ہاتھوں بھی شکست۔ میچ کا آغاز ویسٹ انڈیز کپتان شائع ہوپ کی ٹاس جیتنے کے ساتھ ہوا، جنہوں نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان نے بلے بازوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور 6 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز کا زبردست مجموعہ ترتیب دیا۔ سائم ایوب نے جارحانہ انداز میں 57 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی۔
جبکہ فخر زمان نے 28، حسن نواز نے 24 اور فہیم اشرف نے 16 رنز کے ساتھ سکور کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ کپتان سلمان علی آغا اور محمد حارث بالترتیب 11 اور 6 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ویسٹ انڈیز بولنگ میں شمار جوزف نے سب سے زیادہ 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ ہولڈر، عقیل حسین اور شیفرڈ کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز نے خطرناک آغاز کیا، لیکن پاکستانی باؤلرز کی شاندار کارکردگی نے ان کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 164 رنز تک محدود رہی۔ محمد نواز نے 3 وکٹیں لے کر میچ کا پانسا پلٹا۔ سائم ایوب نے بھی شاندار سپیل میں 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ شاہین افریدی اور سفیان مقیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔